Today we will discuss about a sequential consistency, which is a model of data centric consistency model. Objectives ہیں وہ ہم اچیو کرنا چاہیں گے کہ ہم فیملیئر ہو جائیں گے کہ سیکوینشل کنسسٹنسی ہے کیا، اور اس کی کچھ ایشوز جو ہیں وہ تھرو ایگزامپل جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اب جب ہم سیکوینشل کنسسٹنسی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا سمپل ورڈز کے اندر: دا ریزلٹ آف اینی ایگزیکیوشن از دا سیم ایز ایف the read and write operations by all processes on the data store were executed in the same sequential order, and the operations of each individual process appear in this sequence in the order specified by its program. کہ جب ہم سیکوینشل کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، کنسسٹنسی ماڈل ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، جو انشور کرتا ہے کہ جو آرڈر آف آپریشنز جو ہیں وہ جو اپیئر ہوں گے بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں سیکوینشل کے اندر، کہ یعنی ایسے ہی نظر آئے گا کہ جیسے یہ ایک سیکوینس کے اندر جس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوں. تو اگر یہ والا ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے، سیکوینشل کنسسٹنسی ہم گیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو سیکوینشل کنسسٹنسی ہوا کرتی ہے، اٹ پرووائڈز اے سمپل اینڈ انچویٹیو پروگرامنگ ماڈل فار ڈیولپرز بائی گارنٹیئنگ that the execution of a program on a multiprocessor system is equivalent to some sequential execution. In a sequential consistent systems, all operations from all processes are seen by all processes in the same order. This means that if a process A performs a write operation followed by a read operation, any other process B will see the effect of the write operation of A before it sees the effect of its own subsequent write operation, regardless of the physical order in which these operations were executed. ٹھیک ہے. اب یہ بیسیکلی اس میں ہم نے کیا کیا کہ اس کے جو آرڈر آف ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم نے کیا کیا، پرزرو کیا ہے کہ ان کو اسی آرڈر کے اندر ہی کیا ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس کو اچیو کرنا چاہیں گے اپنے اس انوائرمنٹ کے اندر تو وہ ایک چیلنجنگ ہوا کرتا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کہ اس کو مینٹین کرنا، یہ جو سیکوینشل آرڈر ہے اس کی وجہ آپ کے پاس آ سکتی ہے، نیٹ ورک ڈیلیز آپ کے پاس ہوا کر سکتے ہیں، جو میسیج ری آرڈرنگ ہے اس کی بیس کے اوپر آپ کے پاس آ سکتا ہے، یا پروسیسر یا اور کیشے کی جو انکنسسٹنسیز ہیں وہ بھی اس کے جو سیکوینشل آرڈر ہے ایگزیکیوشن اس کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کر سکتا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں سیکوینشل کنسسٹنسی کی، تو یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہیں، 4 پروسیسز ہیں جو بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہو رہے ہیں، ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، P1 P2 P3 اینڈ P4. تو پہلے آپ کے پاس کیا ہوا کرے گا کہ یہ ٹائم انڈیپینڈنٹ پروسیسز ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس سیم آئٹم جو ڈیٹا آئٹم ایکس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیس کر رہے ہیں. پہلے پروسیس نے کیا کیا، رائٹ کا آپریشن پرفارم کیا ایکس اور اس کی ویلیو کو کیا کر دیا، اے کر دیا. پھر آپ کے پاس جو ہے جو پروسیس جو سیکنڈ پروسیس تھا اس نے رائٹ آپریشن پرفارم کیا اور اس کی ویلیو کو بی کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو P3 اینڈ P4 جو ہے جب انہوں نے ریڈ کیا تو ویلیو بی آئی، اور اس کے بعد جب اگلی دفعہ انہوں نے ریڈ کیا تو آپ کے لیے کیا آپ کے پاس آ گیا، دونوں کے پاس جو ہے وہ ویلیو آپ کے پاس اے آئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ریڈ کا آپریشن تھا بنیادی طور کے اوپر اس کے اندر آپ کے پاس کیا آ رہا تھا کہ جو آپ کی ویلیوز ہیں وہ بیسیکلی سیکوینس کے اندر نہیں تھی. ٹھیک ہے. کہ آپ کی پہلے رائٹ اے آپریٹ ہوا، پھر آپ کے پاس رائٹ بی ہوا، لیکن جب ریڈ کیا 3 اور 4 نے تو اس صورت میں پہلے بی آیا اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ 4 آیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے
اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پروسیس 2 ہے حالانکہ وہ بعد میں پرفارم ہوا، لیکن جو نظر ایسے آ رہا ہے باقی پروسیسز کو کہ وہ پروسیس 1 کے پروسیس سے وہ کیا ہوا، پہلے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب ایک اور ایک اسی کی ایک ویریئنٹ آپ کے پاس یہ آ سکتی ہے کہ سپوز کر لیں کہ جو یہاں پہ پروسیس 1 نے رائٹ کا آپریشن کیا اے، پھر پروسیس 2 کے پاس رائٹ کا آپریشن آیا بی. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور آپ کے پاس آ جا رہا ہے کہ جو سیکوینشلی کنسسٹنس یہاں پہ کیا آ جائے گا کہ جو تمام کے تمام پروسیسز ہیں وہ سیم انٹرلیونگ آف رائٹ آپریشنز جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. سپوز کر لیں کہ جب آپ کے پاس P3 جو ہے اس نے ریڈ کیا، ٹھیک ہے، پہلے تو اس کو کیا ملا، بی کی ویلیو ملی. اب یہ یاد رکھیے گا کہ پروسیس 2 نے بی کی ویلیو بعد میں لکھی تھی اور پروسیس 1 نے اے کی ویلیو اس نے ایکس میں ویلیو اے پہلے پٹ کی تھی، تو آرڈر میں آنا چاہیے تھا اے اور بی. تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا آئے گا، جو پروسیس 3 ہے اس کے پاس پہلے ویلیو کیا آ گئی، بی آ گئی، اور پھر جب اس نے ریڈ کا آپریشن کیا تو اس کے پاس ویلیو کیا آ گئی، اے آ گئی. اٹ مینس کہ پروسیس 3 کیا کنسیڈر کرے گا کہ جو ویلیو پڑی ہوئی ہے ایکس کے اندر وہ کیا ہے، اے ہے. جبکہ پروسیس 4 جو ہے اس میں پہلے جب اس نے ریڈ کیا تو جو آرڈر کے اندر آپ کے پاس آیا وہ کیا، اے آیا، اور اس کے بعد جو پروسیس 2 کے رائٹ آپریشن تھا بی، وہ ویلیو آئی. تو پروسیس 4 جو ہے اس میں آپ کے پاس آئے گی کہ جو فائنل ویلیو ہے وہ آپ کے پاس بی ہے، جبکہ پروسیس 3 کے پاس فائنل ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی، اے آ جائے گی. تو یہ ایک ایشو ہے جو سیکوینشل کنسسٹنسی کے آپ کے پاس جنریٹ ہو سکتا ہے.